بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، زندگی میں پریشانیوں کا آ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایک ایسی کتاب سے نوازا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھ دیا، ہر بیماری کا علاج رکھ دیا، ہر مسئلے کا حل رکھ دیا۔ تو اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی صورت کا عمل شیئر کروں گا جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کے پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں، یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ تو یہ جو عمل شیئر کروں گا، اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک کی آخری 3 تاک راتوں میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 25 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ ان 3 راتوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ جس نیت سے بھی، جس حاجت کا تصور کر کے اس عمل کو پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، تیسرے عشرے کی فضیلت آپ بخوبی جانتے ہو کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات عطا فرمائی جس رات میں اگر اللہ رب العزت کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اور اس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس رات کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تاک راتوں میں کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے رمضان المبارک کی آخری 3 تاک راتوں میں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ ان راتوں میں آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھنا چاہیں نوافل ادا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور جب آپ اس رات یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھو گے تو اس وظیفے کی طاقت بھی کئی 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ نے اس پریشانی کا تصور کر لینا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کی ہدایت کا تصور کر لیں۔ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کا تصور کر لیں۔ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کا تصور کر لیں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے پہلے اس کا تصور کرنا ہے کہ یا پروردگار، میں فلاں فلاں پریشانی کے لیے، فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں۔ اے میرے مالک، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے میری اس پریشانی کو دور فرمانا۔ اس طرح آپ نے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت فاتحہ کا یہ عمل ہے۔ سورت فاتحہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک، جو کہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ میں رکھ دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ سورت فاتحہ کتنی طاقتور سورت ہے، اور یہ اتنی مبارک سورت ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو یا پھر وہ فرضی نماز ہو۔ سورت فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، سورۃ شفا، سورۃ الحمد۔ ان کے علاوہ بھی سورت فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ تو دوستو، یہ پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن یہ جو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کو اس طریقہ کار سے پڑھنا ہے جو طریقہ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ نے اس آیت مبارکہ پر پہنچنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے۔ اسی طریقہ کار سے دوسری مرتبہ بھی آپ نے اس سورت کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کرنی ہے، اور جب دوبارہ آپ نے اس آیت مبارکہ پر پہنچنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر سورت آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس طریقہ کار سے جب آپ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو یقیناً قبول و منظور فرمائے گا۔ اسی طرح دوستو، 27 رمضان کی رات بھی اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح 29 رمضان المبارک کی رات بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 3 طاق راتوں کا عمل ہے۔ انشاءاللہ ان 3 راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔